یہ بات اب کمال رائے کے حافظے سے محو ہو چکی تھی۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ 15واں سال اس حسین لڑکی پر کیا قیامت ڈھائے گا۔ کمال رائے آرزو کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے کیا کرتا تھا۔ آرزو کی ڈھیر ساری سہیلیوں کے ساتھ نفیسہ بیگم اور مائرہ ضرور شریک ہوا کرتی تھی۔ دیگر خاندان کے لوگ بھی آتے تھے۔ آرزو کی 15ویں سالگرہ اب زیادہ دور نہ تھی۔ ایک دن کیا ہوا، یہ سالگرہ سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اردو ایڈوانس کا پیریڈ تھا۔ میڈم بڑے انہماک سے غالب کی غزل پڑھا رہی تھی کہ کلاس کے دروازے پر ایک دم شور سا اٹھا۔ کوئی لڑکی سانپ سانپ کہتی ہوئی بھاگی۔ جب سانپ کی آواز آرزو کے کان میں پڑی تو ایک دم اس کی کیفیت بدل گئی۔ اس کے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے غالب کے اشعار کی تشریح سن رہی تھی کہ اب وہ بے اختیار اپنی سیٹ سے اٹھی اور میڈم سے باہر جانے کی اجازت لیے بغیر دوڑتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی۔ پھر اس نے جلد ہی برآمدے میں بھاگتی لڑکی کو جا لیا۔ اس نے لڑکی کے ساتھ دوڑتے ہوئے کہا، کیا ہوا مجھے بتاؤ، کہاں ہے سانپ؟ وہ لائبریری میں ہے، اس لڑکی نے بتایا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آرزو نے پوچھا۔ میں پرنسپل کو بتانے جا رہی ہوں، وہ بولی۔ آرزو نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اسے لائبریری کی طرف گھسیٹتی ہوئی بولی، آؤ میرے ساتھ۔ پھر جب وہ لائبریری میں پہنچی تو اچھا خاصا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ لڑکیاں دروازے پر کھڑی چیخ رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ خبر کالج کی ہر کلاس تک پہنچ گئی کہ لائبریری میں سانپ نکل آیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار لڑکیاں لائبریری کے سامنے اکٹھی ہو گئیں۔ کہاں ہے سانپ مجھے بتاؤ، آرزو لائبریری میں گھستے ہوئے بولی۔ تم کیا کرو گی؟ پرنسپل صاحبہ کو آنے دو، آفس سے کسی مرد کو بلاؤ۔ کئی لڑکیوں نے اسے اندر جانے سے روکا۔ ارے ہٹو، آرزو نے جھٹکا دے کر لڑکیوں کو پرے کیا اور اندر گھس گئی۔ لائبریری میں اس وقت کوئی نہ تھا۔ پوری لائبریری خالی تھی۔ لائبریرین بھی اندر موجود نہیں تھی۔ لائبریری کے دروازے سے مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ سانپ ناولوں والے شیلف میں تھا، اب بھی اسی شیلف کے پیچھے ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا میز پر تھا، کوئی بول رہا تھا نہیں کرسی کے نیچے تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ آرزو نے لائبریری کے درمیان کھڑے ہو کر ایک جائزہ لیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گردن کو اس طرح ایسا ایسا گھما رہی تھی جیسے کتابوں اور الماریوں میں چھپے سانپ کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ اچانک اسے نظر آ گیا۔ وہ آرزو کے لائبریری میں آتے ہی شیلف کے پیچھے سے باہر نکل آیا تھا اور فرش پر تیزی سے رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازے پر کھڑی لڑکیوں کی نظر جب آرزو کی طرف بڑھتے ہوئے سانپ پر پڑی تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی، آرزو بھاگ کر واپس آ جاؤ، وہ تمہیں کاٹ لے گا۔ لیکن آرزو کو اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سانپ کو دیکھ کر اس پر جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ اچانک اس کا بچپن اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ سرخ اینٹوں کے فرش پر دوڑتی پھر رہی تھی اور چھوٹے بڑے سانپ اس کے آس پاس گھوم رہے تھے۔ وہ جس سانپ کو چاہتی ہاتھ میں پکڑ لیتی۔ پھر وہ سانپ رینگتے رینگتے رک گیا۔ اس نے اپنا رخ تبدیل کر کے کنڈلی بنائی اور پھن پھیلا کر آرزو کو دیکھنے لگا۔ وہ آرزو سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ آرزو نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار اس کی طرف بڑھی۔ ڈانٹ کر بولی، شرم نہیں آتی؟ لڑکیوں کو ڈراتا ہے؟ وہ ایک کالے رنگ کا 2-2.5 فٹ کا عام سانپ تھا۔ نہ جانے کہاں سے بھٹکتا ہوا اس طرف آ نکلا تھا۔ آرزو کو دیکھ کر جھومنے سا لگا تھا۔ اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا پھن زمین پر رکھا اور بڑی تیزی سے سرسراتا ہوا ایک طرف چلا۔ یہی وقت تھا جب اس سانپ پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آرزو ایسا کر گزرے گی۔ اس بات کا اس سانپ کو بھی اندازہ نہ تھا کہ آرزو کسی چیل کی طرح اس پر چپٹے گی اور اسے دم سے پکڑ کر اٹھا لے گی اور اس کو اتنا موقع بھی نہ دے گی کہ وہ پلٹ کر اس کے ہاتھ پر کاٹ سکے۔ آرزو نے پلک چبکتے ہی اس کی دم پکڑ کر اٹھا لیا اور ایک خاص انداز سے اسے جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے نے اس کا جوڑ کھول دیا۔ وہ پلٹ کر حملہ کرنے کے قابل نہ رہا۔ پھر اس نے بڑی تیزی سے سانپ کو زمین پر پٹکا اور اپنا جوتا اس کے پھن پر رکھ کر اسے اچھی طرح رگڑ دیا۔ اس سانپ میں جوڑ ٹوٹنے کے بعد جو رہی سہی جان تھی وہ پھن کچلنے کے ساتھ ہی نکل گئی۔ پھر آرزو نے اس مردہ سانپ کو دم سے پکڑ کر اٹھا لیا اور بڑے اطمینان سے دروازے کی طرف بڑھی۔ لڑکیاں پھڑی پھڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جب وہ دروازے کے نزدیک آئی تو لڑکیاں چیختی ہوئی بھاگیں۔ اس اسنا میں پورا کالج کلاسیں چھوڑ کر میدان میں جمع ہو گیا تھا۔ پرنسپل صاحبہ بھی ہانپتی کانپتی پہنچ گئی تھی۔ جب انہوں نے آرزو کے ہاتھ میں سانپ دیکھا جسے وہ رسی کی طرح لہراتی ہوئی لا رہی تھی تو وہ سکتے میں رہ گئی۔ آرزو کے اس کارنامے پر انہیں یقین نہ آیا، لیکن جو کچھ تھا ان کے سامنے تھا۔ بہت سی لڑکیاں اس واقعے کی چشمدید گواہ تھیں۔ پھر کوئی کیوں کر انکار کرتا؟ آرزو پہلے ہی پورے کالج میں چاہی جانے والی لڑکی تھی۔ اس واقعے نے اسے شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ کچھ لڑکیاں سے ڈرنے بھی لگیں۔ بعض وقت اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک پیدا ہو جاتی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ یہ آرزو کی سالگرہ سے چند روز قبل کی بات ہے۔
دلدار اور سروری اس بنگلے کے پرانے ملازمین تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی ستارہ، اور بھی کئی بچے تھے، لیکن ستارہ تقریباً آرزو کی ہم عمر تھی۔ وہ ایک نفاست پسند لڑکی تھی، آرزو اسے بہت پسند کرتی تھی۔ وہ اسے ملازمہ کم سہیلی زیادہ سمجھتی تھی۔ اسے بنگلے میں پچھلی جانب دیوار پر رات کی رانی کی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ وہ خاصی گھنی تھی۔ رات کو اس کی خوشبو پورے بنگلے میں پھیل جاتی تھی۔ بنگلے کے پچھلی جانب ایک خوبصورت لان اور اس کے اطراف میں پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ اس لان پر مخملی گھاس اگی ہوئی تھی۔ چاندنی رات میں اس گھاس پر آرزو کو ٹہلنے کا بڑا شوق تھا۔ اس کے ساتھ ستارہ بھی ہوتی تھی۔ دونوں ٹہلتے ہوئے دنیا جہان کی باتیں کیا کرتی۔ ستارہ 8ویں پاس کر کے گھر بیٹھ گئی تھی، جبکہ آرزو کا تعلیمی سفر جاری تھا۔ آرزو چاہتی تھی کہ ستارہ آگے پڑھے، لیکن اس کے والدین کا خیال تھا کہ اگر لڑکی زیادہ پڑھ لکھ گئی تو برادری میں اس کے لیے بر تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک طرح سے وہ ٹھیک سوچتے تھے، پھر آرزو نے ان کے لیے مسائل بڑھانا مناسب نہ سمجھا۔ ستارہ گھر بیٹھ گئی اور اس نے آرزو کا کام کاج سنبھال لیا۔ اس شام ستارہ اپنے کوارٹر سے نکل کر بنگلے کی طرف بڑھی تو اچانک اس کی نظر رات کی رانی پر پڑی۔ اس کی جڑ میں اسے ایک سنہرا چمکیلا سانپ نظر آیا۔ وہ سرسراتا بیل پر چڑھ رہا تھا۔ سانپ دیکھ کر وہ سرپٹ بھاگی۔ اس کی ماں کچن میں چائے تیار کر رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں پہنچی اور سروری کو بتایا، اماں اماں، رات کی رانی پر سانپ ہیں۔ سانپ؟ سروری جو چولہے پر سے چائے کی کیتلی اتار رہی تھی، اس کا ہاتھ کب کبا گیا۔ ہری، کیا کہہ رہی ہے تو؟ اماں سانپ میں نے خود دیکھا ہے۔ اچھا چل آ میرے ساتھ۔ سروری چائے چھوڑ کر باہر جانے لگی۔ اماں ابا کو ساتھ لے چلو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ارے یا تو تیرا باپ کون سا بہادر ہے، اسے تو کتے کی شکل دے کر کب کبھی چھوٹ جاتی ہے۔ سروری اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، آ تو میرے ساتھ۔ جب وہ دونوں ماں بیٹی بنگلے سے باہر نکل کر پچھلی جانب گئیں اور انہوں نے رات کی رانی پر نظر دوڑائی تو وہاں کوئی سانپ نظر نہ آیا، البتہ ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور یہ رات کی رانی کی خوشبو کے سوا تھی۔ پھر وہی سانپ سروری کو دکھائی دیا، وہ رات کی رانی کے پتوں میں سرسرا رہا تھا۔ سانپ دیکھ کر وہ بنگلے میں کسی کو بلانے آئی۔ سامنے دلدار نظر آیا، اس کے ساتھ فوراً واپس گئی، لیکن اب وہ سانپ وہاں سے غائب ہو چکا تھا، البتہ وہاں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرح وہ سانپ مختلف ملازمین کو مختلف وقتوں میں دکھائی دیتا رہا۔ ڈرائیور لال محمد اسے دیکھ کر اپنے کوارٹر سے لاٹھی نکال کر لایا، لیکن وہاں سانپ نہ تھا۔ لال محمد نے سانپ کو ادھر ادھر تلاش کیا، پودوں اور پھولوں میں دیکھا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا، البتہ ایک تیز خوشبو ضرور پھیلی ہوئی تھی، جسے ڈرائیور نے رات کی رانی کی خوشبو سے تعبیر کیا۔ رات کی رانی کے پودے کے سامنے آرزو کا کمرہ تھا۔ اگر اس کے کمرے کے پردے ہٹے ہوتے تو اسے وہاں سے واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ابھی تک سانپ دکھائی دینے کی خبر آرزو کو نہیں بتائی گئی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی خاص حکمت عملی نہ تھی، بس لڑکی سمجھ کر اس خبر سے بچایا گیا تھا، کہیں سانپ نمودار ہونے کی خبر سن کر ڈرا نہ جائے۔ ان ملازمین کو یہ بات بھلا کہاں معلوم تھی کہ وہ سانپوں سے ڈرنے والی نہیں، ڈرانے والی تھی۔ ایک شام اس سانپ پر کمال رائے کی بھی نظر پڑی۔ اس نے گیٹ پر موجود گارڈوں کو بلوا بھیجا، خود اس سنہرے سانپ پر نظر رکھی۔ جیسے ہی گارڈ پچھلی جانب آئے اور انہیں بتانے کے لیے کہ اس نے کیا دیکھا ہے، ذرا نظر ہٹائی اور گارڈوں کو سمجھا کر جب اس نے دوبارہ رات کی رانی پر نظر کی تو وہ سانپ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ان گارڈوں نے دیگر ملازمین کے ساتھ مل کر پورا گارڈن چھان مارا، ایک ایک پتا ٹٹول لیا، مگر وہ سنہرا سانپ پھر کہیں نہ ملا۔ وہ غائب تھا اور ایک عجیب سی خوشبو موجود تھی۔ گھر کے ہر فرد نے اس سنہرے سانپ کو دیکھا تھا، اگر نہیں دیکھا تھا تو وہ آرزو تھی۔ جب وہ سنہرا سانپ مسلسل نظر آیا، حتیٰ کہ کمال رائے نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو یہ واقعہ اس کے لیے باعث تشویش بن گیا۔ وہ آرزو کے بچپن کے پس منظر سے واقف تھا۔ آرزو نے وہ تمام باتیں جو اس کے حافظہ میں محفوظ تھیں، سب اپنے باپ کے گوش گزار کر دی تھیں۔ آرزو جہاں ایک خوبصورت لڑکی تھی، وہاں وہ ذہین بھی تھی۔ اس کا مشاہدہ بہت تیز تھا، ایک نظر میں بہت سی چیزوں کو سمجھ لیا کرتی تھی۔ کمال رائے نے اب ضروری سمجھا کہ سانپ نظر آنے والے واقعے کو آرزو کے گوش گزار کر دے۔ وہ سانپ مغرب سے کچھ پہلے نظر آتا تھا۔ شام کو آرزو گھر پر نہیں ہوتی تھی، اس نے ایک ٹیوشن اکیڈمی جوائن کی ہوئی تھی، وہاں سے وہ مغرب کے بعد آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات کی رانی پر سرسراتے سنہری سانپ پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی، اور کسی ملازم کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ کمال رائے کی اجازت کے بغیر آرزو کو کچھ بتا دے۔ ستارہ کو اس کی ماں نے خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ اس واقعے پر آرزو سے ہرگز بات نہ کرے۔ ستارہ نے اس مسئلے پر بات کرنے سے خود کو بڑی مشکل سے روکا۔ اس سانپ کی مسلسل آمد نے کمال رائے کو فکر میں مبتلا کر دیا تھا۔
اب اپنی بیٹی سے اس موضوع پر بات کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ وہ اسے ہوشیار بھی کرنا چاہتا تھا اور اس کے دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ ممکن ہے آرزو اس سلسلے میں کچھ جانتی ہو۔ بہرحال اس رات کھانا کھانے کے بعد کمال رائے نے آرزو سے کہا، آؤ بیٹا اوپر چلو، وہاں بیٹھ کر کافی پئیں گے۔ چلیے بابا۔ آرزو فوراً ہی راضی ہو گئی۔ پھر اس نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی۔ باپ کے چہرے پر کسی قسم کا تاثر نہ تھا، لیکن اوپر چل کر کافی پینے کی فرمائش کو دیکھ تاثر تھی۔ اتنا بڑا بنگلہ تھا، نیچے کئی کمرے تھے۔ کمال رائے کا اپنا بیڈ روم بھی تھا، اوپر کا بیڈ روم بھی کمال رائے کے استعمال میں تھا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوتا تھا۔ بابا کوئی خاص بات ہے؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آرزو نے پوچھا۔ اس بات کا احساس تمہیں کیسے ہوا؟ کبھی آپ نے اوپر والے کمرے میں کافی پینے کی بات نہیں کی؟ بھئی واہ، تمہاری ذہانت کو مان گئے۔ کمال رائے نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب ہے واقعی کوئی خاص بات ہے۔ آرزو نے کمال رائے کی طرف شوخی سے دیکھا۔ ارے نہیں بیٹا، تمہاری سالگرہ قریب ہے، سوچا اس پر بات کی جائے۔ تم کن کن لوگوں کو بلانا چاہو گی؟ ذرا اوپر بیٹھ کر مہمانوں کی فہرست پر بات کریں گے۔ کمال رائے نے بات بنائی۔ بابا بات کچھ بنی نہیں، آرزو نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا تم نے ٹھیک کہا، مجھے اصل میں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ آؤ تمہیں سچ بتاؤں، کمال رائے نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سچ؟ آرزو نے متعجب ہو کر پوچھا اور دھم سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا بنگلے کی پچھلی دیوار پر رات کی رانی کی جو بیل چڑھی ہوئی ہے، کمال رائے کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں اسے کیا ہوا؟ آرزو نے چونک کر کمال رائے کی طرف دیکھا۔ بڑی زبردست بیل ہے، رات کو بڑی مسور کن خوشبو پھیلتی ہے۔ میں رات کو اکثر وہاں ٹہلتی ہوں، چاندنی رات میں تو اس خوشبو کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم وہاں ٹہلتی ہو، اس لیے یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ کیا بابا وہاں آپ نے کوئی جن ون دیکھ لیا؟ آرزو ہنسی۔ جن تو نہیں، لیکن ایک سانپ ضرور دیکھا ہے۔ سانپ؟ آرزو جو صوفے پر نیم دراز ہو گئی تھی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسا سانپ؟ وہ ایک دم سنہرا سانپ ہے، چمکتا ہوا۔ ایسا سانپ میں نے آج تک نہیں دیکھا، کمال رائے نے بتایا۔ بابا آپ نے کب دیکھا؟ آرزو نے پوچھا۔ یہ کل شام کی بات ہے، کمال رائے نے کہا۔ تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے سوچا تھا کہ نہ بتاؤں، لیکن وہ مسلسل نظر آ رہا ہے، گھر کے کئی ملازم اسے دیکھ چکے ہیں، اور خطرناک بات یہ ہے کہ وہ فوراً ہی غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، کہیں تم ڈر نہ جانا۔ ہاں پریشان نہ ہو بابا، میں سانپوں سے بالکل نہیں ڈرتی۔ آپ کو تو بتا چکی ہوں کہ میرا بچپن سانپوں سے کھیلتے ہوئے گزرا ہے۔ میں ابھی نیچے جا کر رات کی رانی کا جائزہ لیتی ہوں، آرزو نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اب وہاں جانا بیکار ہے، وہ مغرب سے ذرا پہلے ملجگے اندھیرے میں نظر آتا ہے۔ اوہ اس وقت میں اکیڈمی میں ہوتی ہوں، کل چھٹی ہے، میں شام کو دیکھوں گی۔ بیٹا پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، کمال رائے نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ آخر کیوں بابا؟ آرزو نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس رات کی رانی کو کٹوا دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ہرگز نہیں بابا، ایسے خوشبو بکھیرنے والے پودے کو میں کبھی نہیں کٹنے دوں گی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو، ذرا میں ایک نظر اس سانپ کو دیکھ لوں، پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ اس وقت تک آپ صبر کریں، آرزو نے بڑی تسلی امیز لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل فکر نہ کریں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کمال رائے نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اگلے دن اکیڈمی کی چھٹی تھی، وہ شام کو گھر پر ہی رہی۔ شام کو ستارہ جب اس کے کمرے میں چائے لے کر آئی تو اس نے ایک انگلی کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ ادھر آ۔ اس کے بلانے کا انداز ایسا تھا کہ ستارہ ٹھٹک گئی۔ اس نے آرزو کے چہرے پر خفگی کے آثار تلاش کیے، لیکن کہیں نظر نہ آئے۔ بہرحال ایک انگلی کے ذریعے بلانے کے انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا جیسے ستارہ سے کوئی قصور ہو گیا ہے۔ وہ چائے کی ٹرے شیشے کی میز پر رکھ کر ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھی۔ جی بی بی؟ جی بی بی کی بچی، تجھے شرم نہیں آتی؟ آرزو نے خفگی سے کہا۔ ہائے بی بی کیا ہوا؟ مجھ سے کیا قصور ہوا؟ ویسے تو مجھ سے دنیا بھر کی باتیں کرتی ہے، لیکن جو بات مجھے بتانے کی تھی وہ چھپا گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ آتی ہے بی بی، کیوں نہیں آتی؟ تو پھر سانپ والی بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ بی بی ماں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ کیوں؟ آرزو نے پوچھا۔ مالی کا یہی حکم تھا جی، انہوں نے ماں کو ہدایت کی تھی کہ میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں، ستارہ نے کہا۔ اب انہوں نے یہ سارا واقعہ مجھے بتایا ہے، آرزو نے ہنستے ہوئے بتایا۔ وہ بتا سکتے ہیں، وہ مالک ہے، ستارہ بولی۔ تو بھی تو مجھے بتا سکتی تھی، میں بھی تیری مالکن ہوں، آرزو نے کہا۔ آپ کا تو جواب ہی نہیں، آپ تو بڑی پیاری سی مالکن ہے، ایسی مالکن اللہ سب کو دے، ستارہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا اب زیادہ بک بک نہ کر، لا مجھے چائے دے اور پھر چل میرے ساتھ۔ کہاں بی بی؟ وہ حیران ہوئی۔ ذرا باہر چل کر بیٹھیں گے، رات کی رانی کا نظارہ کریں گے، آرزو نے بتایا۔ ہائے بی بی نہیں، مجھے تو اب ادھر سے گزرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ستارہ نے اس کی طرف چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں چلوں گی تیرے ساتھ، ڈر کاہے کا؟
आरजू कप पकड़ते हुए बोली, हाय बीबी, आप क्या सपेरन हो? हाँ और क्या, मुझे देखकर बड़े बड़े सांपों की सिट्टी गुम हो जाती है। हो जाती होगी, इतनी प्यारी जो हो। सितारा ने इसकी तरफ बड़े प्यार से देखते हुए कहा। सितारा कुछ देर उसे बड़ी महवियत से देखती रही। आरजू चाय पीती रही, वो कुछ ना बोली। बीबी एक बात पूछूं? सितारा बोली। हाँ पूछो, आरजू ने कहा। बीबी आप इतनी खूबसूरत क्यों हो? सितारा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। बेवकूफ़ तो कब बड़ी होगी? आरजू ने हंसते हुए कहा। चाय पीकर वो सितारा के साथ पिछले लॉन में आ गई। सूरज बंगलों के पीछे जा छुपा था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। पहले तो आरजू ने दूर से रात की रानी का जायजा लिया, फिर जरा करीब होकर उसे देखा। सितारा इसके पीछे इसकी ओट में रही। उसके दिल पर सांप की दहशत बैठी हुई थी। फिर आरजू अंधेरा होने तक वहां रही, टहलती रही, बैठी रही, लेकिन उसे वहां कोई सांप नजर न आया। आज की शाम बहुत हसीन थी, और क्यों ना होती। आज आरजू की सालगिरह थी। आज उसे 15वां साल लग गया था। कमाल राय आरजू की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाता था। वो अपने तमाम लोगों को इस खुशी में शरीक कर लेता था। यही वजह थी कि पूरा बंगला मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। रोशन गोठ के आसपास के लोग भी आए हुए थे। पूरा बंगला रोशनी में नहाया हुआ था। हर तरफ रंगो नूर की बारिश थी। खनकते कह कहे थे, मनमोहनी मुस्कुराहटें थी। कमाल राय 3 पीस सूट में था। वो एक खूबसूरत आदमी था। सूट में और भी खूबसूरत लगा करता था। नफीसा बेगम अपनी पोती की सालगिरह में इधर उधर मगन घूम रही थी। वो आज भी चौबंद थी, जैसी वो 10 साल पहले थी, वैसे ही आज भी नजर आती थी। वक्त की गर्दिश ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। मामू मानी सब थे, तो मायरा भी मौजूद थी। वो काले लिबास में थी और खूब निखरी हुई दिखाई दे रही थी। वो सोफे पर आराम से बैठी थी। कई मरतबा कमाल राय उसके सामने से गुजरा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा था। निगाहें मिली तो दोनों धीरे से मुस्कुरा दिए थे, जाने क्यों। आज की शाम जिसके नाम थी, जो बजाय शाम थी, उसकी दीद तो पत्थर कर देने वाली थी। आज की तकरीब के लिए आरजू ने खुसूसी लिबास सिलवाया था। वो इस गोल्डन लिबास में कोई परी लग रही थी। वैसे भी वो इस कदर हसीन थी कि इस दुनिया की लगती ही ना थी। वो तो कोकाफ की मालूम होती थी। वो अपनी सहेलियों के साथ बंगले के लाउंज में बैठी थी। खूब नकरई कहकहे बिखर रहे थे। लतीफ़े सुनाए जा रहे थे। एक दूसरे पर फिक्रेबाजी की जा रही थी। आरजू के बराबर मेहरुनिसा बैठी थी। वो उसके कॉलेज की दोस्त थी। सब सहेलियों में वो मेहरुनिसा के ज़्यादा करीब थी। वो उसे प्यार से मेरी मेहरू कहा करती थी। मेहरू को जब आरजू ने अपनी सालगिरह की दावत दी तो वो ज़रा सा हिचकिचाई। कैसे आऊँ? क्या मसला है? आरजू ने फ़ौरन वजाहत चाही। यार रात हो जाएगी, अकेले मैं कैसे वापस जाऊंगी? तुम अपनी गाड़ी के बजाय टैक्सी में आ जाना। इधर से मैं अपने ड्राइवर के साथ भिजवा दूंगी। मेरी किस्मत में क्या ड्राइवर ही रह गया? मेहरुनिसा ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। क्या करूं, मेरा कोई भाई नहीं है ना, वरना तेरे साथ अपना भाई कर देती। आरजू ने हंसकर कहा। फिर एकदम उसे ख्याल आया, पर तेरा भाई है मेहरू, तो उसके साथ क्यों नहीं आ जाती? हद है अदब, वो मेरे बड़े भाई हैं, उनके कहो। सॉरी यार, हाँ उनके साथ आ जाओ। रात को उनके साथ ही चली जाना। सालगिरह में बुलावा मेरा है, भला वो क्यों आने लगे? जानती नहीं, मेरे भाई बड़ी नाक वाले हैं। वो हंसी। मैं कौन सी उनकी नाक काट रही हूँ? आरजू शोखी से बोली। तुम्हें उन्हें बुलावा देना होगा। कोई मसला नहीं, तुझे बुलाने के लिए तो मैं किसी देव को भी दावत दे सकती हूँ। खबरदार, जो मेरे भाई को देव कहा, वो तो राजकुमार है, राजकुमार। देखेगी तो अपनी उंगली काट बैठेगी। यूसुफ सानी है क्या? आरजू ने तीखे लहजे में पूछा। ऐसे ही समझ। मेहरू ने उसे तिरछी नजरों से देखा। अच्छा, तो देखना पड़ेगा। बोल किस तरह बुलावा दूं? फोन पर दरख्वास्त कर लेना। चल मंजूर। फिर आरजू ने वादे के मुताबिक फोन पर बात की तो उसने थोड़ा सा तकल्लुफ दिखाने के बाद आने की हामी भर ली। लेकिन आज शाम को उसे कहीं ज़रूरी जाना था, इसलिए वो मेहरू को छोड़कर जल्द अज जल्द वापसी का कहकर चला गया था। आरजू से उसकी मुलाकात ना हो सकी थी। जब सारे मेहमान आ चुके और सारी तैयारियां हो चुकी तो कमाल राय ने आरजू को बाहर बुलवाया। वो अपनी सहेलियों के साथ लॉन पर आई। शीशे की एक खूबसूरत मेज़ पर बड़ा सा केक रखा था। आरजू ने केक काटा तो हर तरफ हैप्पी बर्थडे का शोर मच गया। पुरतकल्लफ खाने के बाद म्यूजिक प्रोग्राम रखा गया था। कमाल राय गज़लें सुनने का हमेशा से शौकीन था। उसने एक नामवर गुलकार को मधु किया हुआ था। खाने के बाद जब मुंतब लोग रह गए तो इस गुलकार ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक गज़ल छेड़ दी। इस गुलकार की जहाँ आवाज़ अच्छी थी, वहाँ इसका इंतहाब भी लाजवाब था। जब उसने पहली गज़ल छेड़ी, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, तो इसका ज़ोरदार तालियों की गूंज में स्वागत किया गया। गज़लें गाई जाती रहीं, रात भीगती रही। कैफ अंगेज लम्हे वक्त के पहाड़ से टूट टूट कर बरसते रहे। ऐसी मौसीकी भरी शामों में कमाल राय की जान थी। इन्हीं मौसीकी की शामों ने उसे लूटा था। इन्हीं कैफ आगी लम्हों ने मारवी को इससे छीन लिया था। इस दुनिया से गए मारवी को 14-15 साल हो गए थे, लेकिन वो उसे अभी तक भुला ना पाया था।
ایسی شام ماروی کی یاد کو اور گہرا کر دیا کرتی تھی۔ گلوکار گا رہا تھا اور کمال رائے کے دل پر ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ پھر وہ ضبط نہ کر پایا، بڑی احتیاط سے بڑے نارمل انداز میں اٹھا، جیسے کسی ضرورت کے تحت اٹھا ہو، لیکن مائرہ جانتی تھی کہ وہ غزل چھوڑ کر اس محفل سے کیوں اٹھا ہے۔